2015 کے شروع میں امریکی اسٹیٹ ایریزونا کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ریگولر مریضوں کے لیے ایک ونگ اور قیدیوں کے لیے ایک علیحدہ ونگ تھا جو اس قصبے میں واقع جیل سے یہاں علاج کے لیے لائے جاتے تھے۔ ہاسپٹل کی جیل ونگ صرف اس وقت کھولی جاتی جب 5 یا اس سے زیادہ قیدیوں کو داخل کیا جاتا۔ اس طرح اس بات کو کنٹرول کیا جاتا کہ ریگولر ونگ قیدیوں سے نہ بھرنے پائے اور اس کے باعث ریگولر مریض یا ان کے اہل خانہ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ میں وہاں نائٹ شفٹ میں کام کرتی تھی جو کہ رات 7 سے صبح 7 بجے تک ہوتی تھی۔ کیونکہ یہ ہاسپٹل چھوٹا تھا اور ایک قصبے میں واقع تھا، اس وجہ سے رات کے وقت بہت کم وزٹر وہاں آیا کرتے تھے۔ ہاسپٹل میں ایک لیب موجود تھی جس میں خون کے سیمپل لائے جاتے تھے۔ اگر میرے پاس اپنی شفٹوں کے دوران کبھی فارغ وقت ہوتا تو میں اپنے اسسٹنٹ کی مدد کے لیے کوئی سامان وغیرہ لیب میں شفٹ کروا دیتی تھی۔ کام کے دوران ایسے مواقع بھی آئے جب مجھے کچھ سامان یا میڈیسن کے حصول کے لیے قیدیوں کے ونگ میں جانا پڑا، اور وہ بھی اکیلے۔ جب میرا پہلی بار اس ونگ میں جانا ہوا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ شاید وہاں کی ہوا میں کچھ خاص ایسی بات تھی جو مجھے خوف زدہ کر دیتی تھی۔ مجھے وہاں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جلدی جلدی اپنا کام نپٹاتی تاکہ وہاں سے جتنا جلدی ممکن ہو نکل سکوں۔ کچھ بار وہاں اکیلے جانے کے بعد میں اتنا ڈر گئی تھی کہ کوشش کرتی کہ وہاں اکیلے نہ جاؤں بلکہ کسی کو ساتھ لے کر جاؤں۔ ایک رات مجھے وہاں اکیلے جانا پڑا۔ اس دن پرزنر ونگ خالی تھا اور وہاں بہت اندھیرا تھا۔ آپ وہاں ہمیشہ ایک خوف کی فضا محسوس کر سکتے تھے۔ بہترین طریقہ یہی تھا کہ جلدی سے جلدی اپنا کام نپٹا کر وہاں سے نکلا جائے۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد جب میں ونگ کے دروازے سے باہر نکلی تو ایک آواز نے میرے قدم وہیں جما دیے۔ پیچھے سے کسی کے سیٹی پر کوئی دھن بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں رک گئی اور ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ونگ خالی اور تاریک تھا، اور وہاں اس وقت ہو بھی کون سکتا تھا اتنے اندھیرے میں اور سیٹی بجاتے ہوئے؟ یہ ناممکن تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اپنے یونٹ میں پہنچی اور اپنے ساتھیوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ میرے ساتھیوں نے میری بات پر یقین کر لیا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان میں سے کسی نے کبھی خود ایسا کچھ محسوس نہ کیا تھا۔ چند مہینے بیت گئے۔ گرمیوں کے دن تھے جب ہاسپٹل کا پیشنٹ لوڈ کافی کم ہو جاتا ہے اور زیادہ تر مریض آس پاس ہی سے آتے ہیں۔ ہمارے یونٹ میں 20 بیڈ ہیں، لیکن اس رات شاید ان میں سے آدھے سے بھی کم مریض موجود تھے۔ یونٹ سے آنے اور جانے کے لیے ایک ہی راستہ موجود ہے۔ جب آپ یونٹ میں آتے ہیں جس میں اوول شیپ کا فرش موجود ہے تو آپ کے بالکل سامنے نرسز کا اسٹیشن آتا ہے۔ آپ کے دائیں اور بائیں مریضوں کے کمرے موجود ہوتے ہیں۔ دونوں طرف کوریڈورز ہیں اور ہر کوریڈور میں 10-10 کمرے موجود ہیں۔ ان کوریڈورز کے پچھلی جانب ایک اور نرسز کا اسٹیشن واقع ہے۔ ہر کمرے کا فرنٹ گلاس کا بنا ہوا ہے جیسے کہ ICU میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر پردہ کھلا ہو تو آپ باہر سے کمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ خالی کمروں کے پردے عام طور پر کھلے رکھے جاتے ہیں، اور جن کمروں میں مریض موجود ہوں پریویسی کے لیے ان کے پردے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات مریضوں کو یونٹ کے فرنٹ کے آس پاس کے کمروں میں ٹھہرایا گیا تھا۔ زیادہ تر سٹاف بھی فرنٹ کے نرسز کے اسٹیشن پر موجود تھا۔ میری ایک اسسٹنٹ جو کہ میرے ایک پیشنٹ کی دیکھ بھال کے لیے تعینات تھی، پچھلی طرف کے نرسز اسٹیشن پر جا بیٹھی۔ اسے کسی کام کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت تھی اور پچھلے نرسز اسٹیشن کا کمپیوٹر فارغ تھا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے پچھلے اسٹیشن کی جانب گئی۔ میں کاؤنٹر کے باہر کھڑی تھی اور میرا منہ سامنے بیٹھی اسسٹنٹ کی جانب تھا۔ میں اس سے کچھ بات کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک میری نظر اس کے پیچھے موجود مریضوں کے کمروں کی طرف اٹھ گئی۔ وہ کمرے اس وقت خالی تھے۔ میں بولتے بولتے اچانک رک گئی اور میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے مریضوں والا گاؤن پہن رکھا ہے ایک کمرے کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر چلتا ہوا گیا۔ خوف کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کمرے دراصل خالی ہیں۔ اسسٹنٹ نے جب خوف سے میرے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھا
تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اچانک وہ اس خیال سے اچھل پڑی کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ہے، جسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے چلا کر بتایا کہ میں نے روم 113 میں کسی شخص کو دیکھا ہے۔ ہماری آوازیں سن کر باقی سٹاف بھی وہاں آ گیا۔ انہوں نے مختصراً کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ پھر ہم نے اپنے ریکارڈز دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں اس کمرے میں کوئی موت تو واقعہ نہیں ہوئی۔ ایسا بھی کچھ نہ ملا۔ یہ واقعہ باقی رات ہماری باتوں کا موضوع رہا۔ کچھ گھنٹے بعد یونٹ کی صفائی کرنے والی بوڑھی خاتون آئیں۔ جب انہوں نے ہمیں یہ باتیں کرتے سنا تو ہمارے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں اپنی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بتایا کہ اکثر جب وہ پرزنر ونگ کی صفائی کے لیے اکیلے جاتی ہے تو اسے کسی کی سیٹی بجانے کی آواز آتی ہے۔ یہ سن کر میں اچھل پڑی۔ یہی تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ محض میرا وہم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک اور کمرہ میری توجہ کا مرکز رہا۔ یہ کمرہ فرنٹ نرسز اسٹیشن کے سامنے تھا۔ مجھے براہ راست تو اس کمرے میں کبھی کچھ نظر نہیں آیا، مگر جب میں کمپیوٹر پر اکیلے کام کر رہی ہوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہاں کوئی کھڑا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھنے پر وہ چیز غائب ہو جاتی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ میں نے اس بارے میں ایک نرس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی اس کمرے میں ایک مریض کی موت واقع ہوئی ہے۔